بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس کے سینے کے اندر منتقل ہوا اور حضرت علیہ السلام کو راستے سے دور کرنے کے لیے درپے ہوا، اور اس نے اصحاب کی موجودگی میں حضرت علیہ السلام کی امامت پر نص سری بیان کی، اور کتب علوم الہی اور اسلحہ و آثار و رسالت پناہ اور باقی انبیاء اپنے فرزند کے سپرد کیے اور دل شہادت پر آمادہ رکھا۔ اپنے فرزند گرامی سے رخصت ہوئے اور دل خونین کے ساتھ اپنے جد امجد کی تربت سے جدائی اختیار کی اور بغداد کی طرف روانہ ہوئے، اور معتصم لعین نے اس سال کے آخر میں آپ علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا۔ اس مظلوم امام علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت اختلاف کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیوی ام فضل مامون کی بیٹی نے اپنے چچا معتصم کی تحریک سے آپ علیہ السلام کو زہر دیا، کیونکہ ام فضل آپ علیہ السلام سے منحرف تھی۔ ام فضل رزاقی انگور زہر آلود کر کے اس امام مظلوم علیہ السلام کے پاس لے آئی، اور جب حضرت نے وہ انگور کھائے اور زہر کا اثر آپ علیہ السلام کے بدن میں ظاہر ہوا تو ام فضل اپنے کیے پر پشیمان ہوئی، لیکن اب کوئی چارہ نہیں کر سکتی تھی، تو گریہ وزاری کرنے لگی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اب مجھے قتل کرنے کے بعد گریہ کرتی ہے، خدا کی قسم ایسی بیماری میں مبتلا ہوگی کہ جس پر مرہم پٹی نہیں کی جا سکے گی۔ جب وہ نونہال جوئے بار امامت علیہ السلام ابتدائے جوانی میں دشمنوں کے زہر کی وجہ سے گر پڑے تو معتصم نے ام فضل کو اپنے حرم میں بلایا، اور اس کو ایک ایسا ناسور پیدا ہو گیا کہ اتباع نے جتنا علاج بھی کیا فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ معتصم کے گھر آ گئی اور جتنا مال اس کے پاس تھا وہ سب اس بیماری کے علاج میں صرف کیا، اور اتنی پریشان ہوئی کہ لوگوں سے گدائی کرتی پھرتی اور بدترین حالات میں ہلاک ہوئی، اور دنیا اور آخرت دونوں گنوا بیٹھی۔ مسعودی نے اثبات الوصیات میں بھی تقریباً اسی طرح لکھا ہے، سوائے اس کے کہ اس نے کہا ہے کہ معتصم اور جعفر بن مامون دونوں نے مل کر ام فضل کو حضرت علیہ السلام کے قتل کرنے میں آمادہ کیا، اور جعفر بن مامون اس امر کی سزا میں مستی کی حالت میں کنویں میں گرا، اسے مردہ حالت میں کنویں سے نکالا گیا۔ اور علامہ مجلسی نے جلال العیون میں نقل کیا ہے کہ جب لوگوں نے معتصم کی بیعت کر لی تو وہ حضرت امام تقی علیہ السلام کے حالات کی ٹونے لگا، اور عبد المالک زیات کو جو مدینہ کا والی تھا خط لکھا کہ وہ حضرت علیہ السلام کو ام فضل کے ساتھ بغداد بھیج دے۔ جب آپ علیہ السلام بغداد تشریف لائے تو بظاہر آپ علیہ السلام کی عزت و تکریم اور حضرت علیہ السلام ام فضل کے لیے تحفے تحائف بھیجے۔ پھر شربت لیمون نمکین حضرت علیہ السلام کے لیے استناس نامی غلام کے ہاتھ بھیجا، اور وہ ظرف شربت سر بمہر تھا۔ جب وہ غلام حضرت علیہ السلام کی خدمت میں شربت لے کر آیا تو کہنے لگا کہ یہ وہ شربت ہے جو خلیفہ نے خود اپنے لیے بنایا ہے اور خود خواص کی جماعت کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور یہ حصہ آپ علیہ السلام کے لیے بھیجا ہے کہ اسے برف کے ساتھ ٹھنڈا کر کے تناول فرمائیں، اور جتنا اس امام مظلوم نے
اس کے پینے سے انکار کیا، اس ملعون نے زیادہ اصرار کیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام جاننے کے باوجود وہ شربت زہر آلود نوش فرمایا اور حیات کثیر البرکات سے دستبردار ہوئے۔ شیخ عیاشی نے زرکان ابن ابی داؤد قاضی کے دوست اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والے سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن ابن ابی داؤد معتصم دربار سے غمناک حالت میں گھر واپس آیا۔ اس کے غم و اندوہ کے متعلق میں نے سوال کیا تو کہنے لگا کہ آج کا دن ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام کی وجہ سے اتنا سخت گزرا ہے کہ میں نے آرزو کی کہ کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا ہم خلیفہ کے دربار میں حاضر تھے کہ ایک چور کو لے آئے کہ جس نے خود چوری کا اقرار کیا تھا، اور خلیفہ نے چاہا کہ اس پر حد جاری کرے، پس اس نے علماء اور فقہاء کو اپنی مجلس میں اکٹھا کیا اور محمد بن علی کو بھی بلایا۔ پھر ہم سے پوچھا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹنا چاہیے؟ میں نے کہا کہ کلائی سے کاٹنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ کس دلیل سے؟ میں نے کہا کہ آیت تیمم کی وجہ سے، فَامْسَحُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ، مسح کرو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا، کیونکہ خداوند عالم نے اس آیت میں ہاتھ کا ہتھیلی پر اطلاق کیا ہے۔ اور اہل مجلس کی ایک جماعت نے بھی میری موافقت کی، اور بعض دوسرے فقہاء نے کہا کہ کوہنی سے کاٹنا چاہیے، اور انہوں نے آیت وضو سے استدلال کیا اور کہنے لگے خداوند عالم فرماتا ہے وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، لہٰذا ہاتھ کوہنی تک ہے۔ پس معتصم حضرت امام تقی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حاضرین نے کہا ہے اور تو نے سنا ہے۔ معتصم نے کہا کہ مجھے ان کے کہے ہوئے سے سروکار نہیں، جو آپ علیہ السلام جانتے ہیں وہ بتائیے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سوال سے معاف کرو۔ خلیفہ نے انہیں قسم دی کہ ضرور بتائیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اب چونکہ تو نے قسم دی ہے تو میں کہتا ہوں کہ تمام حاضرین نے اس مسئلے میں خطا کی ہے، بلکہ چور کی یہ حد ہے کہ اس کی 4 انگلیاں کاٹی جائیں اور اس کی ہتھیلی رہنے دی جائے۔ معتصم نے کہا کہ کس دلیل سے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجود کے سلسلے میں فرمایا کہ 7 جگہیں زمین پر لگنی چاہیے کہ جن میں سے 2 ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی ہیں، پس اگر چور کا ہاتھ کلائی یا کوہنی سے کاٹا گیا اس کی ہتھیلیاں باقی نہیں رہتی تاکہ وہ عبادت خدا میں ان پر سجدہ کرے، حالانکہ سجود حقوق اللہ ہیں اور کسی کو اس پر حق نہیں کہ اسے کاٹے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ مساجد مخصوص ہیں اللہ کے لیے۔ معتصم نے آپ علیہ السلام کے کلام کو پسند کیا اور حکم دیا چور کا ہاتھ وہیں سے کاٹا جائے جہاں سے حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اس وقت مجھ پر قیامت گزر گئی اور میں نے تمنا کی کہ کاش میں مر گیا ہوتا، ایسا روز بد نہ دیکھا ہوتا۔ زرکان کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد ابن ابی داؤد خلیفہ کے پاس گیا اور تنہائی میں اسے کہا کہ خلیفہ کی خیر خواہی مجھ پر لازم و ضروری ہے، اور وہ معاملہ جو آج سے چند دن پہلے واقع ہوا ہے وہ آپ کی سلطنت اور حکومت کے لیے مناسب نہیں تھا، کیونکہ خلیفہ نے اس مسئلے کے لیے
جو اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا، علماء کو بلایا اور وزراء اور افسرانوں، امراء اور پولیس اور باقی اکابر و اشراف کے سامنے ان میں سے سوال کیا گیا اور انہوں نے ایک طریقے پر جواب دیا، اور پھر اس قسم کی مجلس میں اس شخص سے سوال کیا کہ جسے اہل عالم میں سے آدھے لوگ امام علیہ السلام اور خلیفہ سمجھتے ہیں، اور اس خلیفہ کو اس کے حق کا غاصب شمار کرتے ہیں، اور اس نے تمام علماء کے خلاف فتویٰ دیا، اور خلیفہ نے تمام علماء کا قول چھوڑ کر اس کے فتوے کے مطابق عمل کیا۔ کیا یہ خبر لوگوں کے درمیان منتشر ہو گئی اور یہ حجت و دلیل ہو گئی اس کے شیعوں اور موالیوں کے لیے۔ معتصم نے جب یہ باتیں سنی تو اس کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ متنبہ ہوا اور کہنے لگا، خدا تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے مجھے ایسے امر سے آگاہ کیا کہ جس سے میں غافل تھا۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی آبائکہ و ابنائکہ و اولیائکہ، اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ و اتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر و تلوت الکتاب حق تلاوتہ و جاہدت فی اللہ و صبرت علی الاذیٰ فی جنبہ حتی اتاک الیقین، اتیتک زائرا عارفا بحقک موالیا لاولیائک معادیا لاعدائک، فاشفع لی عند ربک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔